بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر فتح القدیر ہے جی۔ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر ہے 15۔ بہت ہی ٹف مشکل آیت ہے، ذرا دھیان سے ٹھیک ہے۔ اس میں کیونکہ ایک دو لفظ ہیں، ان کا استعمال امام شوکانی رحمہ اللہ نے بتایا ہے، تو جہاں پہ کوئی اس طرح کا انوکھا لفظ آتا ہے نا، تو امام شوکانی اس کے اوپر خوب زور لگاتے ہیں۔ پھر اب یہ آیت ہے، اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم لے رہے تھے اس بات کو اپنی زبانوں سے اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو سمجھ رہے تھے معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے ہاں بڑی بات ہے۔ اب یہ تو جو مطلب اس کا وہ تو سمپل سمجھ آ گیا ہے نا، کہ یہ بہتان تھا اور لوگ جو ہیں وہ بہتان کو معمولی سمجھ کے معاشرے میں باتیں کر رہے تھے، جھوٹ تھا، لوگ معاشرے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات ایسے سن لیں، وہ خواہ اور عموماً ہوتی بھی ایسے جھوٹ ہی ہے، تو ہم جناب معاشرے میں سارا دن اسی کے اوپر دن رات ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا میڈیا ماشاءاللہ یہی سارا کام کر رہا ہے، اور کوئی مفید کام نہیں کرنا، قوم کو ایجوکیشن نہیں دینی، بچوں کو ایجوکیشن نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور جو مسائل حقیقی وہ نہیں پیش کرنے۔ بس جو ہے نا، کبھی فلاں کا جھگڑا ہو گیا، فلاں کا یہ مسئلہ بن گیا، فلاں کا وہ مسئلہ بن گیا، بس یہ مسئلے مسائل لوگوں کے، اور لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اور ذہن میں رکھنا ہے یہ کتنی باتیں کی ہیں، جب تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، اپنی زبانوں کے ذریعے۔ الظرف منصوب بمسکم، کہتا ہے یہاں پہ جو از ہے نا، از، یہ از وہ والا نہیں ہے جس کا آپ ترجمہ کرتے ہو یاد کرو اس وقت کو، آپ وہاں پہ اس کو نکال لیتے ہو، کہتا ہے نہیں، اس کا تعلق از کا پیچھے ہے۔ لمسکم، تمہیں عذاب پہنچتا، کب؟ اس لَقَّوْنَهُ، جب، ٹھیک ہے، افزتم فی، یا اس کا تعلق افزتم کے ساتھ ہے، تم مشغول تھے اس میں، کب؟ اس لَقَّوْنَهُ، جب، یہ اس جب کا تعلق بھائی پیچھے ہے۔ الظرف منصوب بمسکم او بافزتم، سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ گرامر ہے، گرامر میں آپ یہ پڑھتے ہو علم النحو میں کہ ایک لفظ کا ریلیشن تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ ظرف ہے تو کس کا ظرف ہے، یہ مفعول ہے تو کس کا مفعول ہے، یہ فاعل ہے تو کس کا، پیش ہے تو کیوں، زبر ہے تو کیوں، یہی پڑھتے ہو نا بھائی، تو پڑھنا ادھر استعمال کرو گے تو فائدہ ہے۔ ہم نے اردو کی کتابیں پڑھنی ہیں، اردو جو تھی یہاں پہ کیسے آپ استعمال کرو گے، اردو میں، عربی میں پڑھو گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ چیزوں کو حل کرو گے، جیسے یہ انہوں نے یہ تفسیر یہ کی، یہ قرآن مجید کی آیات الفاظ کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں، آپ یہ غور و فکر کیا ہوا ہے، آپ بھی کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے۔ ابھی اس کا تعلق ادھر ہو گیا، کلیئر ہے۔ جمہور نے پڑھا ہے اس تلقونہ من التلقی، تلقی سے، والاصل، اور اصل میں تھا تتلقونہ، اصل میں کیا تھا، اور بھائی مضارع والا ترجمہ کر رہے ہو نا، جب تم لے رہے تھے تو مضارع والا ہے نا، تتلقونہ، فحذف احدتائن، ٹھیک ہے، یا حذف احدتائن، ایک تھا حذف کر دی گئی، یہ تو کلیئر ہے۔ تلقا یا تلقا باب تفاعل ہے، اور آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے، باب تفاعل، باب تفاعل کی جو دو تائیں جب اکٹھی ہو جائیں، ایک تا کو گرانا جائز ہے، پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ نہیں پڑھیا دیکھ لینا۔ مقاتل و مجاہد نے کہا المانا، اس کا مطلب ہے یروی بعضکم عن بعض، تم میں سے ایک دوسرے سے، تمہارا باز تمہارے باز سے اس کو بیان کر رہا تھا، لے رہے تھے مطلب بیان کر رہے تھے۔ قلبی نے کہا، یہ بڑے بڑے مفسر ہیں نا، زبان کے ماہر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ قلبی نے کہا وذالک، اور اس کی تفسیر، اچھا میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ میں یہ جن کا حوالہ دیتے ہیں نا، مثلا یہ مقاتل ہیں، قلبی صاحب ہیں، آگے باقی بھی ہیں، تو وقت نکال کے نا ایک ایک بندے کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں، دو چار منٹ کی، تاکہ کوئی بندہ جاننا چاہیے یہ بندہ کس دور کا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بآسانی سے بندے کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، اور مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ قلبی نے کہا وذالک، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الرجل منہم،
اور اس کی تفصیل یہ ہے، سوری، ان میں سے ایک آدمی یلقى الرجل، دوسرے بندے کو ملتا، فیقول، پھر وہ کہتا بلغنی کذا و کذا، مجھے فلاں فلاں بات پہنچی ہے، وہ یتلقونہ تلقیاً، اور وہ اس کو لیتے تھے ایسے لینا۔ زجاج نے کہا اس کا مطلب ہے یلقی بعضکم الی بعض، تمہارا بعض کی طرف وہ بات القاء کر رہا تھا، ڈال رہا تھا، پھینک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں وقارہ محمد بن سمیفع بضم تا، سمیفع وسکون اللام، ٹھیک ہے۔ اچھا، محمد بن سمیفع نے تا کے ضمہ تل وسکون اللام، لام کے سکون وضم الکاف، اور کاف کے ضمہ تل کونہ وہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ تل کونہ، پیچھے کیا تھا؟ تلقونہ، تلقہ باب تفاعل، تلقہ یا تلقہ، اور تل کونہ باب افعال، القا یلقی القا من الالقا، ومعنی هذا القراءۃ واضح، اور اس قراءت کا معنی تو واضح ہے۔ وقرأ ابی وابن مسعود، اور ابی اور عبداللہ بن مسعود نے پڑھا تتلقونہ من التلقی، انہوں نے سیدھا ہی پڑھ دیتا ہے، ایک دا حذف نہیں کی۔ وَيَا کا قراءۃ الجمہوری، اور یہ جمہور کی قراءت کی طرح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آندی بھائی؟ آ رہی ہے؟ میں دوبارہ بول رہا ہوں، آیت نمبر 15 پڑھ رہے ہیں۔ پہلے بات انہوں نے کی تھی از کے بارے میں، کہ از کا تعلق از ظرف ہے تو کس کا؟ دوسری بات وہ کر رہے ہیں تلقونہ، اس کو تلقونہ بھی پڑھا جاتا ہے تو اصل میں کیا تھا؟ تلقونہ بھی پڑھا جاتا ہے تو پھر معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَيَا کا قراءۃ الجمہور، اور ابن عباس عائشہ، وقارہ ابن عباس عائشہ تو وَيَا ابن عمر وَيَا ابن یامر وزید بن علی بفتح تا وکسر اللام وضم الکاف بفتح تا وکسر اللام تالیکونہ، کیا پڑھا ہے؟ تالیکونہ، والا کا یالیکو، وہذہ القراءۃ ماخوذۃ من قول العربی والا کا یالیکو، اور یہ قراءت لی گئی ہے عربوں کے قول والا کا یالیکو ولکن سے، اذا کذب، اگر ایک بندہ جھوٹ بولے، والا کا یالیکو ولکن کا معنی ہوتا ہے جھوٹ مارنا، جھوٹ بولنا، بلکہ لگاتار جھوٹ بولنا۔ آگے یہ نیچے وضاحت آ رہی ہے اس کی، تو اس کا مطلب وہ پڑھتے تھے از تالیکونہ، جب تم جھوٹ بول رہے تھے۔ ابن سیدہ نے کہا جاؤ بالمتعدی شاہدن علی غیر المتعدی، وہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں متعدی فعل جو کہ گواہ ہے غیر متعدی پہ، مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ غیر متعدی ہے تو اس کو متعدی بنا دیا، سمجھ آئی یہ بات؟ یہ جو ہے نا متعدی کو لے کر آئے ہیں اس حال میں کہ وہ گواہ ہے، گواہی دے رہا ہے، شاہد ہے غیر متعدی پہ، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں غیر متعدی تھا، اور والا کا یالی کو جھوٹ مارنا فعل لازم ہے متعدی ہے؟ لازم ہے نا، اور لازم ہے غیر متعدی ہے، لیکن یہاں پہ متعدی لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ متعدی لے کر ہے تالیکونہ، تو آپ نے بھی اس کو متعدی بنا دیا، کیوں؟ کہتے ہیں متعدی ہو لیکن وہ شاہد ہے غیر متعدی پہ۔ ابن عطیہ نے کہا وائندی، اور میرے نزدیک اس کا مطلب انہ ورادہ، ابن سیدہ مراد لے رہے ہیں یالیکونہ فیہی، اصل میں یوں تھا یالیکونہ فیہی یا تالیکونہ فیہی، کیا تھا؟ تالیکونہ، تم جھوٹ بول رہے تھے اس میں، فحذف حرف الجر، حرف جر کو حذف کر دیا گیا، فتصل ضمیر، ضمیر متصل ہو گئی، یا فتصل ضمیر، ضمیر متصل ہو گئی، ملا دی گئی، یعنی تالیکونہ فی تھا، فی کو گرایا تو تالیکونہ ہو گیا، اب آپ پڑھتے ہو از تالیکونہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ خلیل نے کہا اور ابو عمر نے کہا اصل الولک الاسراء، اب اس کا معنی بیان کریں گے کہ فلک اگر آپ پڑھتے ہو تو اس کا کیا معنی، آپ تل کو پڑھتے ہو تو اس کا کیا معنی، تلق کو پڑھتے ہو تو اس کا کیا معنی۔ کہتے ہیں اب فلک جو ہے اس کا اصل معنی الاسراء، جلدی کرنا، یو کالو کہا جاتا ہے جاتی الابل تالیکو ای تسریو، اونٹ آئے تالیکو جلدی کر رہے تھے، ای تسریو یعنی وہ دوڑ رہے تھے، دوڑتے ہوئے اونٹ آئے، بھوک لگی تھی نا، پجدے آئے واڑے اللہ، یا پانی پی کے آئے، خوش ہو گئے۔ اور اسی سے شاعر کا قول ہے لما رو جیشن علیہم کا ترک جاؤ باسراب من الشاء ولک، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا لشکر
علیہم قد ترک، کہ ان کے اوپر قد ترک تحقیق وہ رات کو آ گیا ہے، جاؤ اس حال میں کہ وہ خود لے کر آئے تھے بِأَسْرَابٍ مِّنَ الشَّامِ، شام سے کئی ٹولیاں، کئی گروہ، ولک جب انہوں نے لشکر دیکھا، ولک تو لشکر نے جلدی کی، ولک کیا مانا؟ جلدی کی۔ یہ مجھے جو شعر سمجھ آیا نا میں نے ترجمہ اس کے مطابق کر دی ہے، یا تو سیاق و سباق ہو نا آگے پیچھے والے اشعار ہوں، بندہ پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہے یہ کس کی بات ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں جو امام شوکانی ہے کہ یہاں ولک جو ہے یہ جلدی کرنے کے معنی میں ہے، کلیئر ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا جات بھی عیسو من شامی تالیکو، اس کو شام سے ایک لشکر لے کر آیا، ایک قافلہ لے کر آیا، قافلہ تالیکو اس حال میں کہ وہ جلدی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تالیک کا معنی جلدی کر، ابو البقاء نے کہا اے یسرعون فی، مطلب یہ کہ وہ لوگ اس میں جلدی کر رہے تھے۔ ابن جریر نے کہا بہذا لفظ، اور یہ جو لفظ ہے اے تالیکونہ علی القراءۃ الاخیرۃ، آخری قرات کے مطابق ماخوذۃ من الولک، یہ ولک سے لیا گیا ہے۔ اور ولک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چیز لگاتار کرنا، وہ اس کا مطلب ہے الاسراء بالشیء بعد الشیء، ایک چیز کے بعد، بعد الشیء ایک چیز کے بعد، بالشیء دوسری چیز جلدی سے کرنا، الاسراء بالشیء بعد الشیء کا ادب فی اسری ادب و کلام فی اسری کلام، آپ کے پاس ادب لکھا ہوا ہے کہ عدد لکھا ہوا ہے؟ عدد لکھا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے، میرے حساب سے یہ غلط ہے، کیونکہ عربی میں نا ادب فی اسری ادب کا لفظ آتا ہے، دوڑ کے بعد دوڑ، یہ مطلب مسلسل دوڑ، وہ کلام فی اسری کلام، بات کے بعد کلام، مطلب لگاتار باتیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ادب فی اسری ادب آتا ہے اور کلام فی اسری کلام آتا ہے، اور اگر عدد ہو عدد فی اسری عدد تو پھر مطلب ہوگا شمار کرنے کے بعد شمار کرنا، یعنی لگاتار کے نہیں آنا۔ پھر آپ اس کا ترجمہ کریں، مطلب یہ ترجمہ کریں گے، آپ ایسے اپنی ٹرانسلیشن والی کتاب بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہاں میں کیا ترجمہ اس کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں نے آپ کو وہ بتا دی ہے، صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ تین طریقوں سے پڑھا گیا، تلقونہ، تلقونہ، تالقونہ۔ زید بن اسلم اور ابو جعفر نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ بفاتح تاب حمزہ ساکنہ ولام تالقونہ، تالقونہ بفتح تائب حمزہ تن ساکنۃ ولام مکسورۃ وقاف مضمومۃ، ٹھیک ہے، من الالکی وول کذب، اور اس کا معنی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تالکون الا کا یالکو۔ اور یعقوب نے پڑھا ہے، لو جی یعقوب نے پڑھا ہے تیلکو، تیلکون بکسر تائی من فوقا، یعنی اوپر دو نقطے ہیں، من تا کے دو نقطے ہیں نا، اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس اوپر دو نقطوں کی کسرے کے ساتھ، بعدہ یاء تحتیۃ ساکنۃ، اس کے بعد یا تحتی ابزاحت ہے کہ یا یہ نیچے ہے، دو نقطے نیچے ہیں، بعدہ یاء تحتیہ ساکنۃ، یہ ساکن ہے، ولام مفتوح، لام مفتوح ہے، تیلکون اوپر ہے، اور کاف مضموم، وقاف مضمومۃ، وہ مضارع والی کا یعلکو، اور یہ مضارع والی کا بکسر لام، لام کسرے کے ساتھ، اس کا مضارع ہے والی کا یعلکو، اسی سے تیلکو، تیلکو کو تیلکو ایک قرات ہے، بعض لوگ تیلکو کو تیلکو پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ تیلکو کو تیلکو پڑھ لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ دیکھ لیں، پیچھے والا سبق آپ نے پڑھا تو 11-12 منٹ لگے یہ 3-4 آیتیں پڑھنے میں، اور یہاں پہ ابھی ایک آیت ہے، ایک آیت کا ایک دوسرا جو لفظ ہے اسی کے اوپر یہاں پہ 12 منٹ لگ گئے ہیں اس کو پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ ابھی دوسرے لفظ بات ہو رہی ہے اس کی، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَمَانَا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٌ۔ اب اس میں وہ آگے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان قولهم هذا مختص، ان کی یہ بات خاص ہے، بالافواہ منہوں کے ساتھ، من غیر ان یکون واقعا فی الخارج، بغیر اس کے کہ وہ چیز واقع ہوئی ہو فی الخارج باہر کی دنیا میں، معتقدا فی القلوب، اور اس کا عقیدہ ہو دلوں میں، بھئی وہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا، وہ معاملہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی ان کے دلوں میں وہ چیز ہے کہ وہ بات ہے واقعہ، یہ صرف زبانی کلامی یہ باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے؟
ہاں جی مطلب اور تم منہ سے کہہ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ منہ کہنے پہ دلوں کو نہیں کہنے پہ، یہ سوال آتا ہے نا، اور تم کہہ رہے تھے منہوں سے، بھائی بندہ منہ نال ہی بولتا ہے، گئے کیڑا بندہ ناک نال بولتا ہے؟ جب بندہ منہ سے ہی بولتا ہے تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے تم اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے؟ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے کہہ رہے تھے، دل میں نہیں کہہ رہے تھے۔ بعد نے کہا، وکیل کہا گیا ان ذکر الافواہی، افواہ کا ذکر لتاکیدی، یہ تاکید کے لیے ہے، کما فی قول، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں یطیر بجناحیہ، وہ اڑتا ہے، پرندہ اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، بھئی پرندہ پر نال اڑتا ہے، لتاں نہ کیڑا اڑتا ہے گا، تو یہ تاکید کے لیے کیا رہتے ہیں، ورنہ بندہ کہ ٹر کیا لتاں نو چلا بھی لے، ہاں والضمیر فی تحسبونہ، اور تحسبونہ میں ضمیر راجعون الی الحدیث، یہ لوٹ رہی ہے حدیث کی طرف، الذی وقع الخوض فیہ، جس میں مصروف ہونا والی ذات العور، جس کی تشہیر واقع ہوئی تھی، واقع الخوض فیہ جس میں مصروف ہونا واقع ہوا تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی، ہینا کا مطلب ای شیئا یسیرا، ای شیئا یسیرا۔ اب یہ دیکھ لیں، از کی بات کی ہے، تلقونہ کی بات کی ہے نمبر 2، بی افواہکم کی بات کی ہے نمبر 3، ہینن کی بات کی ہے نمبر 4۔ اوورال پوری آیت کا مطلب بیان کیا، پھر جو قابل وضاحت استعمال، قابل وضاحت جو الفاظ تھے ان کی وضاحت اور ان کا استعمال بتایا۔ تو بھائی آپ نے بھی امام شوکانی کی طرف ویسے ہی تشریح کرنی ہے جناب علی، اور یہ تبھی کریں گے جب آپ علم لغت آپ دیکھیں گے، آپ کے پاس ڈکشنری ہو، آپ دیکھیں بار بار اس کو کنسلٹ کریں۔ ای شیئا یسیرا، یعنی تم سمجھ رہے تھے معمولی، لا یلحقکم فیہ اسم، کہ تمہیں اس میں گناہ لائق نہیں ہوگا، وجملۃ وہو عند اللہ عظیم، جبکہ یہ اللہ کے ہاں بڑی بات ہے، یہ جملہ فی محل نصب، محل نصب میں حال ہونے کی بنا پر، یعنی اس حال میں کہ اللہ کے ہاں یہ بڑی بات ہے، ای عظیم بڑی ہے، کس لحاظ سے؟ ای عظیم ذنب و عقاب، یعنی اس کا گناہ اور اس کی سزا بڑی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ آیت نمبر جو 15 ہے بھائی وہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آیت نمبر 15 ختم ہوتی ہے، تو میرا خیال اس کو آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔